السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم کس پروفٹ کی کہانی سننے جا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سناؤں گی۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی دھیان سے سننی ہوگی تاکہ اس کے بعد کیے گئے سوالات کا آپ مجھے صحیح جواب دے سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کبھی سو رہے ہوتے ہیں تو اچانک ہمیں خواب آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے خوابوں کا ذکر صرف ان کے سامنے کریں جن پر ہم سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر ان سے کہا، بیٹے، اللہ تعالیٰ تمہیں اعلیٰ مقام سے نوازیں گے، لیکن تم اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کا علم ان کے بھائیوں کو ہو گیا اور وہ ان سے حسد کرنے لگے اور آپس میں بیٹھ کر پلاننگ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ والد یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمیں کوئی رتبہ ہی نہیں ملے گا، اس لیے ہم یوسف کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اسے کسی دور دراز مقام پر چھوڑ آتے ہیں۔ انہوں نے اسے پورا کرنے کے لیے اپنے والد سے اجازت لی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسے بھیڑیا کھا جائے۔ تم آپس میں مصروف ہو کھیل کود میں اور لاپرواہی کی وجہ سے اسے کوئی جانور یعنی کہ بھیڑیا کھا جائے۔ ہمارے پیرنٹس کو بھی ایسے ڈر ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کہیں کھیلنے جا رہے ہوں تو وہ جو ہم سے سب سے چھوٹا کوئی بہن یا بھائی ہوتا ہے اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، انہیں بھی یہی ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کھیلتے رہیں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو کوئی نقصان ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ڈر یعقوب علیہ السلام کو بھی تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، جس پر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کیا اور یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے لی اور کہا کہ ہم یوسف کا بہت خیال رکھیں گے، آخر وہ بھی تو ہمارا بھائی ہے نا۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور کسی ویران کنویں میں پھینک آئے اور ان کی قمیص پر بھیڑیے کا خون لگا کر روتے ہوئے آگے اور کہا، ابا جان، ہم کھیل میں مصروف تھے اور یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اس خبر پر یعقوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور وہ ایک مدت تک روتے رہے کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ لیکن اللہ کی مدد سے ایک قافلہ کنویں کے پاس سے گزرا اور ایک آدمی نے کنویں میں پانی دیکھنے کے لیے جھانکا تو دیکھا ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے اور کہنے لگے کہ اس کے عوض ہمیں بہت اچھی رقم ملے گی۔ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گئے، جہاں آپ کو مصر کے وزیر اعلیٰ نے چاندی کے عوض خرید لیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ مصر کے وزیر اعلیٰ کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر ایک الزام لگایا جس کی وجہ سے انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو جب وہ جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 چیزوں سے نوازا، ایک حکمت اور دوسرا علم کے ساتھ۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اب اسے خواب کی تعبیر کی ضرورت تھی۔
بادشاہ کا ایک ساتھی جو اس سے قبل قید میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، آپ کے خوابوں کی تعبیر کے علم سے آشنا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو خوابوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک قیدی اس کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، جلدی سے اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اس کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ اگلے 7 سال تمہارے ملک میں وافر غلہ پیدا ہوگا، پھر اگلے 7 سال قحط سالی کے ہیں۔ اگر تم آنے والے 7 سالوں میں غلہ بچا سکو تو یہ تمہارے اور تمہارے ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا، مطلب کہ کافی اگر اناج حاصل کر سکتے ہو، اس کو سٹور کر سکتے ہو تو کر لو۔ اس کے بعد اس نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا خزانہ سونپ دیا، اور پھر جب قحط سالی کا دور آیا تو دور دور سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر آئے، جن میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی شامل تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو ایک دم سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اگلی دفعہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ وہ یہاں پہ اپنے سگے بھائی کا ذکر کر رہے تھے جن کا نام بنیامین تھا۔ تو پھر بنیامین جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ جب وہ اگلی دفعہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو ساتھ لائے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ایک بہانے سے روک لیا، جس کی وجہ سے ایک عرصے بعد آپ کا رابطہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوا، اور یوں آپ کو اپنے والد سے ملاقات کا موقع ملا۔ سوچیں کہ ہم بھی کتنا خوش ہوتے ہیں نا کہ ہمارے بابا کبھی آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں تو پھر وہ جب واپس آتے ہیں تو ہم انہیں دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بھی بہت خوشی ہوئی اپنے والد کو دیکھ کے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب انہیں پتا چلا کہ یہ تو ان کے بھائی یوسف ہیں جن کو اللہ نے اتنی عزت عطا کی ہے، تو وہ اپنے حسد پر بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم نے یوسف کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں کیا، ہم تو اسے کنویں میں پھینک آئے تھے۔ تو وہ اس بات پہ بہت شرمندہ تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی کے سے غلطی کریں تو اس کو سوری بولیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام سے انہوں نے معافی مانگنے لگے، اور اللہ کے نبی نے اللہ کی رضا کی خاطر ان کو معاف کر دیا۔ پھر وہاں پر یوسف علیہ السلام کو ان کے والد، ان کے سگے بھائی بنیامین اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تو یہ ہوا کہ وہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا وہ ان کا خواب سچا ہو گیا کہ ان کو 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر وہاں پر یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی۔ تو چلیں اب میں یہ دعا پڑھنے لگی ہوں، آپ اس دعا کو دھیان سے سنیے گا۔ فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ترجمہ: اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، مجھے فرما برداری کی حالت میں موت دینا
اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ یہ دعا دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اور نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو ضرور یاد کریں، اور ہمیں اپنا سب سے نزدیک دوست کس کو سمجھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو، اور ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی مدد حاصل کرنی چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا، اپنی ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔